السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ سامعین محترم، آج ہم جس موضوع پہ لب کشائی کرنے والے ہیں وہ یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، چونکہ عید قربان بھی قریب ہے، غالباً 3-4 دن باقی ہیں، تو قصہ تو بہت بڑا ہے۔ حضرت ابراہیم کی اگر سیرت بھی لے کے بیٹھے ہم تو بہت وقت چاہیے اس کے لیے بھی، انشاءاللہ پھر وقت ملا تو بیان کریں گے اس موضوع پہ۔ تو شروع کرتے ہیں حضرت اسماعیل کے واقعے کو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو ہے اللہ کے نبی ہیں، پیغمبروں میں سے ہیں، یہ مصر کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اور مصر کا جو بادشاہ تھا اس کی ایک بری خصلت تھی، یعنی بری عادت تھی، وہ جو بھی تشریف لے کے آتا اس کے شہر میں ہجرت کر کے تو اس کی عورت کے ساتھ یہ ایک رات یعنی غلط کام کرتا۔ معاذ ایسے ہی ہوا کہ حضرت ابراہیم کی اہلیہ حضرت سارہ، ان کے ساتھ یہ اسی طرح کرنے لگتا ہے۔ رات کے ٹائم جیسے ہی ہاتھ بڑھاتا ہے ایسے اس کا ہاتھ سوکھ جاتا ہے، پھر پیچھے کرتا ہے، پیچھے ٹھیک ہو جاتا ہے ہاتھ، پھر دوسری دفعہ یہ ہاتھ بڑھاتا ہے ان کی طرف، ہاتھ اس کا سوکھ جاتا ہے، آگے نہیں بڑھتا بالکل، پھر پیچھے کرتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب تیسری مرتبہ کرتا ہے، تیسری مرتبہ بھی ایسی کیفیت اس کے ساتھ پیش آتی ہے تو یہ حیران ہونے لگ جاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی میں نے اتنی مرتبہ وہ کیا ہے، لیکن آج میرے ساتھ عجیب و غریب قسم کا واقعہ پیش آ رہا ہے، شاید یہ کوئی الگ بات ہے۔ اور اس کے بعد یہ اپنی بیٹی ہاجرہ حضرت ابراہیم کے نکاح میں دے دیتا ہے، اور اس وقت حضرت ہاجرہ کی عمر جو ہے 20-22 سال ہوتی ہے غالباً، اور حضرت ابراہیم 70 سال سے اوپر جا چکے ہوتے ہیں۔ اور یہ اس کے بعد حضرت ابراہیم کی عمر 84 سال ہو جاتی ہے تقریباً، علماء لکھتے ہیں کتابوں میں، اور حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے نیک اولاد دے دے۔ تو ایسا ہی ہے کہ 84 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد بیٹے سے نوازا، اور حضرت سارہ کو اس سے تکلیف ہونے لگ جاتی ہے، کیونکہ حضرت ہاجرہ سے بیٹا ہوتا ہے حضرت ابراہیم کا، اور حضرت جبرائیل بھی حاضر ہو جاتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے کہ آپ بچے کو اور ان کی اہلیہ کو کہیں پہ لے جائیں، یہاں سے دور لے جائیں۔ کہتے ہیں کہاں لے جاؤں؟ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ ہم بتائیں گے آپ کو کہاں لے جانا ہے۔ ایسے ہی ہوا کہ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں گھوڑ سوار ہو کر آگے رہبر کی طرف پر چل رہے ہیں، اور پیچھے حضرت ابراہیم اور ان کی اہلیہ اور بچہ، یہ تینوں افراد کا قافلہ سفر کر رہا ہے فلسطین کی طرف۔ فلسطین ہر طرف ہریالی ہے، سرسبز و شاداب ہے، آبادی ہے اچھی، پانی وغیرہ ہے۔ چلتے 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 کالے پہاڑ شروع ہو جاتے ہیں، جنگل شروع ہو جاتے ہیں، وہاں پہ یہ پڑاؤ کرتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اس بچے کو اور اس کی والدہ کو یہیں پہ چھوڑ دیں۔ حضرت ابراہیم اچانک سے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہ تو جنگل ہے، بیابان اور نومولود بچہ ہے اور اس کی والدہ ہے، کیسے یہاں پہ چھوڑ دوں، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس بچے سے آخری نبی پیدا ہوں گے جو خاتم النبیین ہوں گے، اور بہت بڑی نسل چلے گی اس سے۔ تو ایسے ہی ہوا کہ حضرت ابراہیم نے چھوڑنے پہ مشورہ کیا، یعنی حضرت ابراہیم نے کہا کہ چھوڑتا ہوں اب یہیں پہ۔ تو وہاں پہ چھپر نما جیسے گاؤں دیہات میں ہوتا ہے نا، وہاں پہ 2 دن یا 3 دن رہے، چھپر بنا کے دیا حضرت ہاجرہ کو، اور اس کے بعد جیسے چلنے لگے آگے، تو حضرت ہاجرہ کہتی ہیں کہ اب کہاں جا رہے ہیں؟ پھر سوال کرتی ہیں حضرت ہاجرہ کہ مجھے چھوڑ کے اب کیوں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اب چلتے 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 3 میل سفر کرنے کے بعد حضرت ہاجرہ کو اچانک خیال آتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے حکم نہ ہو، جو بول ہی نہیں رہے، بات ہی نہیں کر رہے۔ اتنا بڑا امتحان تھا حضرت ابراہیم کے اوپر کہ کچھ بتانا نہیں، خاموشی اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے امتحان تھا ان کے اوپر۔ تو حضرت ہاجرہ پوچھتی ہیں کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ امر، کہ آپ کو اللہ نے کہا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں۔ اس کے بعد یکدم اچانک ایک حضرت ہاجرہ کہتی ہیں کہ اذن یوزعن اللہ، یعنی کہ میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، جاؤ تم۔ اور حضرت ابراہیم اوجھل دل ہو کے اونٹنی پہ سوار ہوتے ہیں، اور حضرت ہاجرہ بچے کو لے کے کھڑی ہیں نیچے۔
آپ سوچیں کہ 84 سال کی عمر میں ایک باپ کو اللہ تعالیٰ اولاد دے اور وہ بھی چھوڑ جانے پہ اللہ تعالیٰ اس سے امتحان لے رہے ہیں، اس باپ کے دل کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی، آپ یہ سوچیں۔ تو حضرت ابراہیم آگے سفر کرتے ہیں اور حضرت حاجرہ ایسے پہاڑی پہ چڑھتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ چلے گئے ہیں، یعنی دور تک ایسے دیکھتے ہیں، نظر جہاں تک جاتی ہے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ اوجھل ہو جاتے ہیں نظروں سے۔ اور اس کے بعد حضرت حاجرہ پریشان، رات ہوئی تو چاند نکلا، چاند بھی دیکھ رہے، ایک نیا تماشا کہ خاتون ہیں اور ایک بچے کو لے کے بیٹھی ہیں آسمان کے نیچے، ستارے نکلے، ستارے بھی ایک تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ صبح ہوئی تو سورج نکلا، اس نے تو کسی کو بھی نہیں چھوڑا، اور یہ ہماری حضرت حاجرہ، اماں حاجرہ کے چھپر کو تپا کے رکھ دیا سورج نے جو ہے۔ اور اس کے بعد حضرت حاجرہ ایسے دو پہاڑ ہیں، صفا اور مروہ، تو حضرت حاجرہ ایسے دوڑ لگاتی ہیں، صفا پہ جاتی ہیں، پھر مروہ پہ جاتی ہیں، کیونکہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا کہ میرا بچہ ہے، جنگل بیابان ہے، یہاں پہ نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک ان کے پاس چھوٹا سا مشکیزہ ہوتا ہے، اس پہ تھوڑا خود پیتی ہیں، بچے کو پلاتی ہیں، 3 دن کے بعد وہ مشکیزہ کا پانی بھی ختم ہو جاتی ہے، تو یہ پریشان ہو جاتی ہیں مزید کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، یا اللہ اکیلی جان ہے میری، کوئی یہاں پہ نہ پوچھنے والا ہے، نہ سائل ہے کوئی۔ تو یہ 7 چکر لگانے کے بعد بے ہوش ہو جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں وہاں پہ، یہ نہیں کہ 7 چکر لگائے انہوں نے، اس کے بعد یعنی ان کی ہمت جواب دے جاتی ہے بالکل، اور تھوڑی دیر کے بعد ایسے دیکھتی ہیں حسرت کی نگاہوں سے کہ مر گیا ہے وہاں پہ۔ ان کی سوچ یہ ہوتی کہ میرا بچہ وہاں پہ مر جائے اور میں یہاں پہ مر جاؤں، یہ دیکھ نہیں سکتی کہ میں اپنے بچے کو مرتا ہوا کیسے دیکھوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایسے حسرت کی نگاہوں سے دیکھتی ہیں تو ایک اجنبی شخص وہاں پہ بچے کے ساتھ کھڑا ہے، پھر یہ فوراً کھڑی ہوتی ہیں اور دوڑ لگاتی ہیں ایسے، جیسے وہاں پہ پہنچتی ہیں وہ اجنبی شخص غائب ہوتا ہے اور ان کی ایڑی سے جو ہے پانی ایسے فوارے مار رہا ہوتا ہے۔ تو اس ٹائم عبرانی لینگویج ہوتی ہے، تو حضرت حاجرہ کہتی ہیں کہ زمزم زمزم، یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا۔ میرے نبی نے کہا کہ اگر میری اماں حاجرہ یہ نہ کہتی اس وقت تو یہ پانی پورے عرب کو سیراب کر دیتا۔ تو قافلہ یہ گزر رہا ہوتا ہے وہاں سے، پانی کی قلت ہوتی ہے جیسے، تو یہ دور سے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پرندے بیٹھے ہیں اور ان کو شک ہوتا ہے کہ شاید یہاں پہ پانی ہے، اور چنانچہ ایسے ہی ہے جہاں پہ پرندے پائے جاتے ہیں زیادہ تر پانی ہوتا ہے وہاں پہ، تو ایک بندے کو بھیجتے ہیں جاؤ دیکھ کے اور کیا ہے وہاں پہ، تو وہ شخص دیکھ کے آتا ہے کہ ہاں پانی ہے بالکل وہاں پہ، تو یہ قافلہ حضرت حاجرہ کے پاس تشریف لے کے آتا ہے اور اجازت مانگتا ہے کہ کیا ہم یہاں پہ پڑاؤ ڈال سکتے ہیں، تو حضرت حاجرہ کہتی ہے کہ ہاں ٹھہر سکتے ہو لیکن پانی میری طرف سے ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ 1 سال کے بعد حضرت ابراہیم کو اجازت ملتی کہ جاؤ ملاقات کر کے آؤ۔ حضرت ابراہیم پہنچتے ہیں، اب بچے کی عمر بھی اس ٹائم 2-3 سال ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ، اور بچے کو اٹھاتے ہیں ایسے چومتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں۔ حضرت حاجرہ کہتی ہیں کہ نیچے اترتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ملاقات کا حکم ہے، اترنے کا حکم نہیں ہے، یعنی اتنا عرصے کے بعد آئے۔ حضرت حاجرہ کہتی کہ صبر آیا ہوا تھا، اس سے بہتر تھا کہ نہیں آتے، کوئی سوال ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں، اف نہ کر لبوں کو سی، آہ نہ کر عشق ہے دل لگی نہیں۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم واپس چلے جاتے ہیں تو وہ خواب شروع ہو جاتے ہیں کہ قیمتی چیز قربان کرو، تو علماء لکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا بکریاں قربان کر دی۔ اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ خواب آ جاتا ہے کہ قیمتی چیز قربان کرو، پتہ نہیں کتنا دمبے، کتنا جانور ذبح کر دیے۔ تیسری مرتبہ پھر خواب آتا ہے تو حضرت ابراہیم نے پتہ نہیں کتنا اونٹ ذبح کر دیا۔ پھر خواب آتا ہے کہ قیمتی چیز قربان کرو، پھر حضرت ابراہیم کو خیال آتا ہے کہ یہ حضرت اسماعیل کی قربانی مانگی جا رہی ہے میرے سے، اور 1500 کلومیٹر کا یہ سفر ہے، یعنی 1 مہینہ پیدل سفر ہے، اور یہ باپ ہاتھ میں چھری لے کے چل رہا ہے، اور دل کے اندر یعنی وقت کے ہر ایک سیکنڈ کے اس کے دل کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی کہ ان کے ہاتھ میں چھری اور بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم انسان ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فراہم سب کے لیے۔ جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو حضرت اسماعیل کی عمر 7 سے 8 سال ہوتی ہے غالباً، تو وہ پہچانتے ہیں کہ یہ میرے ابا ہیں، اور وہ گلے سے لگاتے ہیں، ایسے لپٹتے ہیں باپ۔ حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ جو ہے بچے کو تیار کرو، میں نے سیر کرانے کے لیے لے جانا ہے۔
اور یہ لے کے جاتے ہیں جمرہ کبریٰ کے اوپر، یعنی وہ آخری جگہ ہے، یہ جب 3 مرتبہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، یہ وہ آخری جگہ ہے جہاں پہ مارا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم سوال کرتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ اے بیٹے، یہاں بنیجا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، انی یہ 2 لفظ ہیں بشک، کہ اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اب بیٹے کا آگے جواب دیکھیں کہ 7-8 سال کی عمر کا بچہ، اس کی ماں نے کیسے پرورش کی۔ تو بیٹا کہہ رہے ہیں کہ ابا جی جلدی کریں نا، اب کیوں دیر کر رہے ہیں؟ پھر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو پھر خیال آتا ہے حضرت اسماعیل کو کہ ہاں میری ماں پریشان ہوگی، وہ مایوس ہوں گی جب ان کو میری خبر ملے گی۔ تو ایسے بٹن وہ کر کے اور قمیض اتارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابا جان یہ میری قمیض جو ہے میری ماں کو دے دیے گا، میری ماں اگر پریشان ہو مجھے یاد ہو تو یہ میری قمیض دیکھ کے وہ مجھے یاد کر لے گی۔ اور کہتے ہیں کہ ابا جان آپ بھی مجھے الٹا لٹائیں، یہ نہ ہو کہ آپ کی اور میری نظریں آپس میں ٹکرائیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہمارے سے وہ ہو جائے۔ ایسے ہی ہوا کہ حضرت ابراہیم نے الٹا لٹایا حضرت اسماعیل کو، اور ایسے چھری حضرت اسماعیل کی گردن کے اوپر چلاتے ہیں، ایسے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ یا اللہ کیا تم سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل مجھے تیرے سے زیادہ پیارا ہے؟ آسمان کے فرشتے 2 مرتبہ روئے میرے بھائیو، 2 مرتبہ۔ ایک جب حضرت اسماعیل نے اللہ تعالیٰ سے یہ بولا کہ یا اللہ کیا تو میرے سے ناراض ہو گیا ہے، تو اس وقت آسمان کے فرشتے رونے لگے۔ اور ایک جب میرے نبی کو طائف والوں نے پتھر مارے، کوڑے مارے اور میرے نبی کے جوتے خون سے بھر گئے، اس وقت آسمان کے فرشتے روئے۔ تو یہ ایسے چھری چلاتے ہیں حضرت ابراہیم، چھری نہیں چلتی، چھری کو حکم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں کاٹی نہیں دی ہوتی بالکل۔ پھر دوسری مرتبہ ایسے چھری چلاتے ہیں حضرت ابراہیم، وہی ہوتا ہے چھری کاٹی نہیں بالکل۔ ایسے جاتے ہیں پتھر کے اوپر چھری کو ایسے تیز کرتے ہیں، دھار لگاتے ہیں۔ پھر جب تیسری مرتبہ آتے ہیں ایسے بال پکڑ کے گردن سے ایسے جب چھری چلانے لگتے ہیں تو وہ چھری چل جاتی ہے اور ان کی آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ وَنَادَيْنَاهُ یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم تم نے ہمارے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی۔ اور آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے، حضرت ابراہیم ایسے پٹی کھولتے ہیں، سامنے دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل ہیں اور دمبا کھڑا ہے کبش، اور یہ حضرت ابراہیم جو ہے خوش ہونے لگ جاتے ہیں کہ اپنے امتحان میں میں کامیاب ہو گیا۔ تو میرے بھائیو واضح رہے کہ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں جانور کی، ٹھیک ہے، دراصل قربانی تو یہ ہے کہ اپنے جذبات کے اوپر چھری چلاؤ۔ قربانی یہ نہیں ہے کہ جانور دبے ذبح کرنا، یہ تو ایک سنت ابراہیمی ہے، لیکن اصل قربانی آپ کی وہ ہے کہ آپ اپنے جذبات کے اوپر چھری چلائیں۔ وہ جذبات جو آپ کو غلط کام کرنے کی طرف مائل کر رہے ہیں ان کو آپ رو کے چھری چلیں اپنے جذبات پہ، اور وہ جذبات جو آپ کو اللہ اور رسول کے حکم سے وہ کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، ان اپنے جذبات کے اوپر چھری چلائیں۔ یہ ہے قربانی اصل۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے بھی اس واقعے سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے، اور یہ انبیاء کرام کی جو سیرت ہے ہم سب کو پڑھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔